جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں اور اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے۔ یہ اصل میں ایک یادداشت ہے اور کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی ہم نے لاسٹ ایئر ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم ہسٹوریکل اسپیکٹ میں دیکھیں، تو اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں کہیں غلطی ہو گئی ہو درگزر فرمائے اور ہم سے اس پر جو ہے وہ سوال نہ فرمائے، خواہشات کو پورا فرمائے۔ اصل میں ہم نے اس وقت تقریباً جو ہے جو حضرات جوائن کر رہے ہیں وہ پلیز میوٹ کر لیں اپنے آپ کو تاکہ پھر ہمارے لیے پریشانی نہ ہو 20 سیکنڈ میں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے سال تقریباً اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہسٹوریکل اسپیکٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کیا تھا، اور وہ سیرت کا آغاز کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی لائف سے پہلے کے اہم ایونٹس کو ڈسکس کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کے جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈسکس کیے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور پھر پیدائش کے بعد جو ارلی تھے پھر زندگی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخی لحاظ سے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے جو ابتدائی 10 سال تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکی زندگی میں جو اہم واقعات ہوئے تھے ان کو تفصیلاً ڈسکس کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہجرت کا وقت، معراج، پھر ہجرت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہم نے پچھلے 1 سے 2 لیکچر میں سیشن میں کیا تھا۔ اور مدنی زندگی کے آغاز میں پھر اتفاق کی بات ہے کہ بہت سارے حضرات حج پہ آ گئے اور میری بھی کچھ ایسے مصروفیات کچھ بڑھ گئیں اپنی آفس کے کاموں کی وجہ سے کہ میں اس کو تقریباً مہینہ سوا مہینہ یا اس سے بھی زیادہ شاید اور مزید ڈیلے ہو گیا، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم مدنی زندگی کا آغاز کر رہے تھے تو یہی ارادہ بنا کہ آپ جو حضرات حج سے آ رہے ہیں ان کو بھی اس خیر میں شامل کر لیا جائے تاکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو تاریخی بات ہے وہ دیکھ لیں۔ اول تو بہت ساری چیزیں خود بخود موجود ہیں، لیکن ہم اور آپ مل کے جب ایک کام کا تہیہ کر لیتے ہیں تو مطلب ساتھ مل کے تو انسان ساتھ مل کے کوشش ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں ہسٹوریکل طور پر کوشش میں نے پوچھ لے پورے کے پورے جتنے سیشن ہوئے اس کے اندر ہم نے کوشش یہی کی کہ ہم اپنے آپ کو تاریخ تک ہی رکھیں، کسی اختلافاتی امور کے اوپر بات نہ کریں۔ اب ہم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور کچھ حصہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا، تو تھوڑی سی اس کی تاریخاً تھوڑی سی احوال بتا دوں تاکہ آپ حضرات بھی اس پر سنک کر جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہ وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی امتحان اور ٹیسٹ سے کم نہیں تھا، کیونکہ مدینہ منورہ بھی ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھا دی، معراج کے موقع پر بھی دکھا دیا گیا تھا مدینہ منورہ کا، لیکن یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ آپ کا وہ شہر ہے جہاں کی مطلب آپ کو بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گمان تھا کہ شاید آپ یمن کی طرف آپ کو مائیگریٹ کر دیا جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہ دراصل وہ جگہ ہے جو آپ کی والدہ کی آپ کا گھر تھا، اور انصار مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے حج کے اندر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول فرما لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان لیتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام وہاں پھیل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی طرف اشارہ ملا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ آئے تو وہ مدینہ منورہ میں بھی آسان نہیں تھا آنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، گو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے والوں نے، انصار جو تھے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کے ساتھ ساتھ اپنا حاکم، اپنا لیڈر، اپنا حق، اپنی جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں گے ان کا ایک کل تسلیم کر لیا تھا۔
لیکن یہ سب کچھ بھی ہونے کے باوجود بھی مدینے میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو بہت سارے واقعات ہوئے. ہجرت کے وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک غلام کے پاس بک گئے تھے، حالانکہ آپ فارس کے رہنے والے تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے اور آپ کی عمر بہت زیادہ تھی. محققین نے آپ کی عمر تقریباً 180 سال بھی لکھی ہے. اس کے علاوہ جب ایک واقعہ ایک اور آتا ہے کہ ایک یہودی تھا جو کہ ایک کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو اس نے جا کے بشارت دی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ ایسی اسٹڈی ملی تو اس درمیان میں مدینہ منورہ کی وہ پکچر بھی، جگہ بھی، مقام بھی مل گیا کہ جہاں پر اس یہودی نے آ کے اطلاع دی تھی. اب اس کی کچھ لوکیشنز وغیرہ معلوم کرنی ہے کہ وہ کس جگہ مقام ہے، لیکن بہرحال اس مقام کا تعین کسی حد تک پتہ چل گیا کہ وہ مدینہ منورہ میں کیا جگہ تھی جہاں پر کہ وہ پیڑ کھجور کے موجود تھے، جہاں پر یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آمد آتے ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم یہاں سے مدینہ منورہ کی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ مدنی زندگی کے اندر دراصل ابتدائی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کچھ وقت آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا اس کے ساتھ، لیکن اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدینہ میں ریاست قائم ہوئی اسلام کی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دور کا آغاز ہوا جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں لڑی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یقاتلون فی سبیل اللہ تعالیٰ کے لیے قتال کیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور پھیلانے کے لیے جہاد کیے. اور یہاں پر غزوات کا ذکر آتا ہے، کمرے میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس میں مشہور غزوات کا ذکر آتا ہے جس میں غزوہ بدر، احد، خندق، بیت رضوان، اور یہ تمام کے تمام اس کو ہم انشاءاللہ باذن الرحمن ڈسکس کریں گے، اور شاید ایک دو سیشن ان خصوصاً بدر کے حوالے سے، احد کے حوالے سے ہوں گے، اور خندق کے حوالے سے کہ مسلمانوں پہ جو احوال آئے، اور اس کی کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل جو اسٹڈی ہے وہ انشاءاللہ اس کو کور کر سکیں. اور اس طرح چلتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ پر آئیں گے، اور فتح مکہ کے ساتھ ہم جو ہے وہ فتح مکہ پہ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج، چونکہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ہسٹوریکل اسپیکٹ سے ڈسکس کیا تھا درمیان کے حج کے درمیان میں بھی. اور آپ حضرات سے گزارش ہے جو انمیوٹ ہے پلیز میوٹ کر لیں، کیونکہ میرے لیے بیچ میں انٹرپشن جو فضل صاحب آپ ذرا پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے میرے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے جو دن تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزرے، اس کا ڈسکشن ہوگا. اب ہم وقت کو فردر جاتے ہوئے جو ہمارا اس وقت کا اس سیشن کا مقصد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دن کے بالکل ارلی احوال تھے ان کا ڈسکشن ہے. اور اس ڈسکشن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء آئے، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کر لیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصے قباء میں قیام کیا، اور وہاں آپ نے مسجد میں ایک بنیاد رکھی، مسجد کے اندر مسجد قباء کی. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جمعہ آپ نے صلوۃ والسلام نے قباء کے رستے میں پڑھایا جب مدینہ منورہ آئے. اور پھر مدینہ منورہ جو کہ اب تو مدینہ قباء مدینہ منورہ کا حصہ ہی ہے، لیکن پہلے مدینہ منورہ سے یعنی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے وہ تو اس سے تھوڑا سا دور ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ قیام کیا، اور پھر ہم نے اس کا مزید تفصیل پڑھی تھی، سمجھی تھی پچھلے درمیان میں. اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، جو کہ یہودیوں کے 3 بیسکلی گروہ آباد تھے، میں یہ پچھلا اصل میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات جو کہ نئے ہوں ان کو تھوڑا سا اس چیز کا اندازہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جو یہودی تھے ان کے درمیان اور مسلمانوں کے اور انصار یعنی مسلمان جو تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا،
اور یہودیوں کے 3 گروپ اصل میں بڑے قبائل تھے، بنی قینقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، اور وہ یہ ایگریمنٹ تھا کہ اس کی شرط کچھ اس طرح سے تھی کہ ہم دونوں اپنے ریلیجنز پر رہیں گے، دو ساری قومیں، لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. اگر ہمارے خلاف کوئی دشمن لڑتا ہے تو ہم اس کو ساتھ مل کے لڑیں گے. اگر کسی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کے کسی دوسرے کے ساتھ صلح کرنی چاہیے تو مسلمان اور یہود دونوں مل کے پابند ہوں گے. اگر کسی ایک پر اٹیک کیا جاتا ہے کسی دوسری طرف سے تو یہ بھی اٹیک جو ہے وہ مسلمان اور یہ مسلمانوں پر بھی اٹیک سمجھا جائے گا اور یہود پر بھی اٹیک سمجھا جائے گا. اگر ان کے درمیان میں آپس میں کچھ لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی کسی مسلمان کی یہود سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ کچھ قتل یا قتال کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ دیت اور قصاص کا مسئلہ جس طرح پہلے چل رہا تھا اس کو اپنایا جائے گا. اگر کسی نے کسی بے دین انسان کو جگہ دی تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ بد دعا کی جائے گی. اور اگر کوئی فریق اس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی پڑے گی. یعنی اگر ایک قبیلہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں سے ہونے والا پیکٹ ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ فائنل ڈیسیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. اور جب کوئی جھگڑا آپس میں کہیں ہو جاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا. اصل میں یہ معاہدہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا. اور اس معاہدے میں اصل میں مسلمان جو تھے ان کا اپر ہینڈ تھا، یعنی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے حاکم اور مدینہ کی جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر تھے، اور یہودی مسلمانوں کے تابع تھے. اس طرح سے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اور اس ایگریمنٹ کے بعد لیکن یہود کی اپنی عادات پرانی اپنی جگہ تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہود نے ثابت کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی بھی کی اور ان کے ساتھ غلط جو ہے وہ دھوکہ اندازی بھی کی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف جنگوں میں ان کے ساتھ لڑائی بھی کی، جس کا احوال مختلف غزوات کے اندر آ جائیں گے. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اور مسجد نبوی دراصل جو جگہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یتیم بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو یہ زمین دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں فرمائی. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو کچھ جو پیسے ہیں وہ دے دیے جائیں. اسی درمیان میں مسجد کے ساتھ ساتھ کچھ جگہ تھی، پرانی ناہموار جگہ تھی اور کچھ پرانی قبریں تھیں، وہ فلیٹن کی گئیں، ان کو سرفیس لیول کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہوتے. اس مسجد کی تعمیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک رہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مسجد جو تھی اس کا تقریباً جو سائز تھا وہ تقریباً 100 گز کے قریب تھا، لیکن 7 ہجری کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ مزید زمین خریدی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن کی گئی. اور اب پھر مختلف وقت آیا کہ جو اس کی کنسٹرکشن مسجد نبوی کی ایکسٹینشنز ہوتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے گھر بھی اس درمیان میں بنائے گئے. اب ان تمام ایونٹس کا جو کہ کیونکہ اصل ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو اپنے درمیان میں بہت سارے ایونٹ ہوئے پہلے 1 سے 2 سالوں کے اندر. اور
سب سے بڑا ایونٹ یہ ہوا، کوئی صاحب ہیں وہ معذرت وہ سن نہیں پا رہے ہیں، میں ذرا ان کو دیکھ لوں کہ کیا ان کو پرابلم ہے. میرے خیال میں ان کو I'm sure کہ انہوں نے اس آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے جی؟ اوکے جی ٹھیک ہے جی شکریہ. تو اب اس تمام کے تمام عرصے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کے سیٹل ہوئے، تو کچھ واقعات پیش آئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہود کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہو گیا، مسلمانوں پر نمازوں کی فرضیت کے اندر بھی کچھ چینجز آئیں، اور پھر اذان کا حکم آ گیا. اذان سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے کہا کہ بلال تمہیں اذان دینی ہے. لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس مشکلات بھی آ گئیں، اور ان مشکلات میں سے ایک اہم مشکل یہ آئی کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ترمذی میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. لیکن ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ آیا کہ بخاری اور مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہر طرف ایک وبا تھی، یعنی ایک وائرل پھیلا ہوا تھا، اور صحابہ پریشان تھے. تو صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مدینہ منورہ آئے اور ہم اس وبا کا شکار ہو گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور کہا اے اللہ مدینہ کو پاک و صاف فرما دے اور یہاں کی وبا کو جوفا پر منتقل کر دے، یعنی جوفا پر اللہ تعالیٰ اس وبا کو لے جائے. اس کے علاوہ ایک روایت میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اصحاب رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو سب کے سب شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، اور اس قدر شدید بخار ہو گیا کہ بعض صحابہ پہ یہ نوبت آ گئی کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ رسول کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ بحث آپ کو بہت زیادہ تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود شدید بیماری کے باوجود بھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیونکہ ثواب اور اجر کا مسئلہ تھا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی. سیرت ابن ہشام میں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ کے فضائل میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینوں کے رستوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، اور نہ اس میں دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ طاعون جیسی بیماری ہوگی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مدینہ منورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ایک تو پروٹیکشن دے دی وبا سے، طاعون سے، اور دوسرا پروٹیکشن دے دی دجال کے فتنے سے. اسی درمیان میں مسلمانوں کے ساتھ ایک واقعہ اور پیش آیا، ایک امتحان اور آیا کہ مسلمانوں کے پاس پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور مسلمانوں اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، اس کنویں پر یہودی کا قبضہ تھا، اور وہ یہودی جو ہے وہ معذرت میں آپ کو مستقل اصل میں کوئی لوگ ہیں جو مجھے فون کر رہے ہیں، میں ان کو بتا دوں سیشن. تو اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو لیے انتہا سے زیادہ تکلیف تھی مدینہ منورہ میں کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور یہودی جو تھا وہ مسلمانوں کو پانی بغیر پیسے کے دیتا نہیں تھا. اب صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے اور میں اس کو جنت میں ایک چشمے کا وعدہ کرتا ہوں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے نہ صرف اس کنویں کو خریدا بلکہ اس کو مسلمانوں کے لیے عام کر دیا اور کہا کہ تمام مسلمان اس کنویں سے جتنا چاہیں پانی لیں. اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تعلق تھا کہ انہوں نے اس کو کوئی بزنس اپورچونٹی نہیں سمجھا. ہمارے یہاں تو چیزیں ہم اتنے انفارچونیٹلی مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ ہمارے یہاں چیزیں اپورچونٹی ڈھونڈتے ہیں بزنس بنانے کی،
لیکن قرآن کریم کہتا ہے صحابہ کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہ صحابہ بہترین ٹریڈر تھے اور صحابہ جو ہیں وہ بہترین تجارت کرنے والے تھے. تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے چشمے کے بدلے میں مجھ سے اگر کوئی یہ کنواں خرید دے، تو آپ نے نہ صرف اس کنویں کو خرید دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور بعض جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کنویں کی عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے بینک میں، اور اس کے اوپر اس کنویں سے آج تک جتنی تجارت ہوئی ہے اور اس سے اوپر جتنا خلق خدا پر خرچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ وجہ سے اس خدمت کی وجہ سے چلتا رہتا ہے، یعنی اس اکاؤنٹ کے اوپر. لیکن بہرحال کوئی فردر تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ بات آتی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر پوری ایک چیریٹی فارم ہے اور اس سے ہوٹلز خریدے گئے ہیں اور وہاں سے پھر مزید کام ہوا ہے. بہرحال اس کے بعد ایک واقعہ اور پیش آتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک امتحان اور آیا مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے مہاجرین کے ساتھ اور کہ جو مسلمان پیدا کے گھر پہ ولادت ہوتی تھی بیٹے کی، اس کا انتقال ہو جاتا تھا. اور یہود نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا اور مسلمانوں کا اب کوئی وارث پیدا نہیں ہوگا، اور مسلمان جو ہے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے کیونکہ ان کی اولادیں نہیں ہوں گی، ان کی نسلیں نہیں چلیں گی، جب ان کی نسلیں نہیں ہوں گی تو یہ ختم ہو جائیں گے خود اپنے آپ. تو مسلمانوں پر ایک امتحان یہ عجیب، ایک تو دین ویسے ہی وہ ہجرت کیے ہوئے تکلیف میں لوگ، اور پھر اس کے بعد انصار مسلمانوں کے اوپر جتنا مہاجرین پہ صرف کر سکتے تھے اپنا وہ صرف کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہود اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے تھے. تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ مسلمانوں پہ ہم نے جادو کر دیا ہے اور اب وہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جب مدینہ منورہ واپس آئیں، ہجرت کر کے آئیں، تو جس دن ہجرت کر کے آئیں اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، ان کا نام تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. اور جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور پہلا بیٹا پیدا ہوا مدینہ منورہ میں، تو ان کو صحابہ رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کھجور کو، جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں، کھجور کو تھوڑا سا پتلا کر کے نرم کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی منہ میں ڈال دیا. اور اس کے بعد جب کچھ ایک دو دن اس ڈر سے کہ کہیں ان کا انتقال نہ ہو جائے یا ماں کا انتقال نہ ہو جائے، جب یہ سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ رہے تو مسلمانوں نے باقاعدہ ایک جلوس کی صورت میں نکالا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور مدینہ منورہ کے اندر اللہ اکبر کی نعرے گونج اٹھتی تھی کہ یہودیوں تمہارا ایسا کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا مسلمانوں پر. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب حجاج نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حرم میں سولی پر ٹنگا دیا، اور اس وقت بھی حجاج کی جو فوج تھی اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا وقت تھا، کیا بہترین لوگ تھے جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور کیا مفہوم بتا رہا ہوں کہ کیا بدبخت لوگ تھے جنہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے اوپر جو ہے وہ نعرہ لگایا اللہ اکبر کا. اور سیدنا اسماء رضی اللہ عنہ جن کی عمر بہت طویل تھی، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کعبے میں لٹکا سولی چڑھا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بات کہی کہ میرے شہسوار کو، یعنی میرے گھوڑا اندراز کو ابھی تک کسی نے اتارا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ اور ایسے ہی صحابہ کے بیٹے اور ان کی اولادیں ہمیں عطا فرمائی تھیں کہ جو جنہوں نے دین کے لیے اتنی سخت قربانیاں دی تھیں. بہرحال یہ بات بیچ میں درمیان میں آ گئی. اسی درمیان میں مدینہ منورہ کے اندر پہلی سے دوسری ہجری کے درمیان کچھ واقعات پیش آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قباء میں ایک حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر پر ٹھہرے تھے، وہ انتقال کر گئے. تاریخ طبری کے اندر یہ بات آتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہوئے،
تو انصار کے ایک بڑے سردار تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کی لیڈر منتخب کر دیا تھا. یعنی انصار کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بات جو پرانے سیشن کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انصار مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ملنے آتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نقیب یعنی ان کے سردار 11 مقرر کروا دیے تھے. ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارا نقیب ہوں، یعنی اب میں تمہارا بڑا ہوں. اور کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال جو تھا وہ مدینہ منورہ کا ہی تھا. تو تاریخ تبری کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارا نقیب ہوں. اسی سال قریش مکہ کے اوپر ایک بڑا واقعہ پیش آیا کہ قریش مکہ کا ایک بڑے سردار جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا اور عاص بن وائل، یہ دو بڑے سردار تھے، ان کا بھی انتقال ہو گئے اور یہ کفر کے اندر ہی ان کے انتقال ہوئے. عاص بن وائل دراصل عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ فاتح مصر ہیں ان کا والد تھے. اسی سال جب پہلا ہجری تھی تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں نکاح ہو گیا تھا اور کم عمری میں ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر رخصتی ہو گئی. بعض جگہ پر آتا ہے کہ آپ کی جو رخصتی ہے بعض تاریخ کے اندر آپ کی ہجرت پہلے سال نہیں ہوئی بلکہ دوسرے سال ہوئی. اب ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں جن کا نام تھا ناصر بن انس رضی اللہ عنہ. یہ مدینہ منورہ میں بہت، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن یہ بیزار تھے کفر و شرک سے. انہوں نے شروع کے اندر عیسائیت کو قبول کرنے کی، کرسچینٹی کو قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی قبول نہ کر سکے کیونکہ اس کے اندر بھی شرک تھا. تو اسی زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اشعار پڑھے جس کے اندر یہ بات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال آپ نے مکہ میں قیام کیا، آپ پہ تکلیفیں ہوئیں اور میں یہاں پر آپ کے لیے اور کفر اور شرک سے بیزار ہو چکا تھا اور میں انتظار میں تھا. اور پھر انہوں نے اس اشعار پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا. اسی طرح پہلی اور دوسری ہجری کے اندر ایک اور اہم واقعہ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم تھا نماز پڑھنے کا بیت المقدس کی طرف. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ تو مکہ مکرمہ کی بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، لیکن اس درمیان میں آپ حرم کو لے آتے تھے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نماز پڑھتے اور اس طرح نماز پڑھتے کہ مکہ بھی، حرم بھی بیچ میں آ جائے اور بیت المقدس کی طرف منہ بھی ہو جائے. لیکن جب مدینہ منورہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو تھا وہ مکہ اور حرم کی محبت کی طرف بہت زیادہ تھا. اور قرآن کریم نے بھی اس کو دوسرے پارے کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اے نبی ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اسی طرف رہتی تھی کہ آپ مکہ کی طرف ہو کے نماز پڑھیں، حرم کی طرف ہو کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سیکنڈ ہجری کے اندر یعنی دوسرے سال مدینے کی ہجرت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ نازل کی جس میں کہہ دیا کہ پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور جس کا ہمیں پتہ ہے کہ قبلتین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ظہر کی غالباً نماز تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی ظہر کی نماز کے اندر حکم آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب ٹیسٹ کرنا تھا تو یہ حکم دراصل بعد میں بھی آ سکتا تھا نماز کے، لیکن بے عین نماز کے درمیان میں یہ حکم آیا اور نماز کے درمیان میں ہی صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کی طرف رخ کر لیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا دیکھتے ہیں، بس اب ہم نے آپ کا قبلہ جو ہے حرم کی طرف کر دیا. اور جب قبلہ حرم کی طرف ہو گیا تو مسجد نبوی میں جب قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اس کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں پر ایک جگہ باقی تھی، وہاں پر ایک سایہ ڈال دیا گیا اور وہاں پر وہ افراد جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا اور وہ بیچارے مسکین تھے وہاں پر ایک جگہ بنا دی گئی جس کو اصحاب الصفہ کے نام سے کہا جاتا ہے. اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خانقاہ تھی
جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غریب وہ لوگ جن کا مقصد صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور محبت اور تعلق تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت وہیں جمع رہتے تھے. یہ وہ مسکین اور فقراء مہاجرین تھے اور تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ان کے پاس نہ کھانے کو ہوتا تھا، نہ پینے کو ہوتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی پہننے کا لباس تھا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین کی محبت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل چپٹے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بنایا ہوا تھا. اور ان میں دو سے تین بڑے مشہور صحابیوں کے نام ہیں، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ کہہ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانقاہ کہہ لیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مساکین کی جگہ کہہ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو شخص بھی محبت میں اور وہ غریب غربا آتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصحاب الصفہ کے اوپر پڑے رہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی، صرف اور صرف تہبند باندھ لیا کرتے اور ان کے پاس ایک کمبل ہوتا تھا اس کو اوڑھ لیا کرتے، اور کمبل بھی بعض اوقات اتنا چھوٹا تھا کہ آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا اور کسی کا ٹخنوں تک پہنچتا تھا. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام واصلہ بن اسقا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اصحاب صفہ میں سے تھا اور میرے پاس ایک کپڑا بھی پورا نہ تھا اور میرے پسینے کی وجہ سے بدن پہ میل جمع رہتا تھا. مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قسم ہو ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، باسا اوقات بھوک کی وجہ سے میرا سینہ جو تھا وہ پیٹ جو ہے وہ سینہ جو ہے پیٹ کو آ لگتا تھا. میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں سیدھا کھڑا نہ ہو سکتا تھا. اپنا ہی واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ایک روز بہت سخت بھوک میں تھا تو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے اور میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھا. اب دو باتیں اس میں اہم ہیں، پہلے تو میں یہ بات بتا دوں اس کے بعد وہ بات بتاتا ہوں. دوسری بات جو اہم ہے، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب دریافت کیا اور غرض میری یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری حالت کو دیکھ لیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شاید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حاجت کو نہ سمجھ سکے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے پریشان ہے. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قرآنی آیت کا مطلب دریافت کیا اور انہوں نے بھی مطلب بتا دیا اور پھر وہ آگے چلے گئے اور وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو غرض کو نہ سمجھ سکے کہ یہ حضرات جو ہیں وہ اس قدر بھوک میں ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایک تو مسئلہ بھوک کا ہے، یہ بات میں نے بتا دی. دوسرا مسئلہ ایک بات دیکھ لیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جماعت کے اندر بھی صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے عالم ہیں اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بڑے عالم ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ ملیں تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس جاتے تھے مسائل پوچھنے یا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے مسائل پوچھنے. بہرحال یہ بات بیچ میں ایک آ گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان میں جب ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر سے اپنی غرض میری نہ سمجھ سکے کہ میں بھوکا ہوں، اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ غرض نہ سمجھ سکے، اور بعض نے لکھا ہے کہ شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں حضرات کے پاس بھی کچھ نہ ہو ان کو کھلانے کے لیے، کہ وہ غرض تو سمجھ گئے ہوں لیکن ان کے پاس بھی اتنا اسباب نہ ہو کیونکہ وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے کہ وہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا یا ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر سکتے. بہرحال اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر میری غرض کو سمجھ لیا اور رحمت للعالمین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا ہے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے پوچھا کہ بھائی گھر پہ کچھ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے بتایا کہ فلاں جگہ سے ہمیں جو ہے وہ دودھ آیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو کہا کہ ابو ہریرہ جا کے اصحاب الصفہ پہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو بلا کے لے آؤ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ایک پیالہ دودھ ہے جو کہ میرے لیے بھی پورا نہیں ہو سکتا اور غرض میری ہے، میں اس کا سب سے زیادہ اس وقت مطلوب ہوں، مطلب مجھے سب سے زیادہ ہے، تو اللہ کے رسول کو مجھے دے دینی چاہیے تھی، لیکن حکم پھر نبی کا تھا اور جو شخص عشق میں مبتلا ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کی
تو دراصل یہی چیز اہم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کرتا بھی تو کیا کرتا، بہرحال میں اصحاب صفہ کو بلا کے لے آیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اصحاب صفہ کے آگے دودھ پیش کیا. اب ایک صحابی، یہ معجزہ رسول ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ دودھ پیتے سیر ہو کے، اس کے بعد آگے والے کو دیتے، پھر آگے والے کو دیتے، اور اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بچ گئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ اب تم اس پیالے سے دودھ پیو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ اور دودھ پیو. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پھر میں نے اور دودھ پیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اور پیو. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی اللہ کے رسول اب میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے، یعنی اب میں پیٹ بھر چکا ہوں، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا، اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ کر کے وہ پی لیا. یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایسی زبردست برکتیں آتی تھی، اور مکی زندگی کے اندر بھی ہم نے دیکھا. عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب صفہ کو تقسیم فرما دیتے تھے. یعنی یہ اصحاب صفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تقسیم فرما دیتے تھے کہ بھئی جس کے پاس جو دو بندے ہیں اور اس کے پاس تیسرے کا کھانا ہے وہ ایک اصحاب صفہ کو لے جائے، اور جس کے پاس 3 ہے اور چوتھے کا کھانا ہے وہ چوتھے بندے کو لے جائے. تو اس طرح اصحاب صفہ کا کھانے کا انتظام ہوا کرتا تھا. اس کے بعد پہلی اور دوسری ہجری کے اندر ہی اسی سال شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے روزے فرض کر دیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 10ویں کا جو محرم روزہ تھا، یعنی عاشورے کا جو روزہ تھا، اس کو فرض کیا ہوا تھا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا تھا کہ جو لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھیں. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب عاشورے پر اختیار ہے کہ جس کو چاہے وہ رکھے اور جس کو چاہے نہ رکھے. بخاری کے اندر روایت. اس کے علاوہ ایک اور روایت کے اندر بھی یہی ہے کہ شروع کے اندر جب عاشورے کا وقت میں روزے کی جو 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے اس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروا دیا تھا کہ جس نے کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان میں روزے فرض کر دیے گئے اور پورا مہینہ روزے کا فرض کر دیا گیا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے محرم کے جو عاشورے کا روزہ تھا اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ جس کی مرضی چاہے رکھ لے. اسی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رمضان کے اندر عید الفطر کا بھی حکم جاری کر دیا، اور حکم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ اعلیٰ کے اندر قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربک فصلی، یعنی تحقیق فلاح پائی اس شخص نے جو باطنی نجاتوں اور قدورتوں سے پاک ہوا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور عید کی نماز پڑھی. اور اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر، یعنی جو ہم عید کے دنوں میں فطرہ دیتے ہیں، فطرانہ، اس کا بھی حکم جاری کر دیا، حکم آ گیا اللہ کے رسول پر، اور نماز کے عید کا بھی آ گیا. اسی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور وہ تھا عید الضحیٰ کے اوپر، قربانی کا اور عید کا. اور اس کے بارے میں سورہ کوثر کی تفسیر کے اندر آیا فصلی لربک وانحر، کہ اللہ کے لیے عید کی نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. حسن بصری رضی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں صلاۃ العید الاضحیٰ اور قربانی سے مراد ہے. اسی سال ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور وحی آئی، اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھنے کا حکم کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ السلام پڑھا جائے. اور اسی سال مسلمانوں پر، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ زکوٰۃ کا حکم یا تو پہلے آیا ہجرت سے یا بعد میں آیا، لیکن دونوں رائے موجود ہیں کہ پہلی اور دوسری ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت بھی آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلان فرما دیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہو گئی ہے. ابن خزیمہ رضی رحمہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو فرضیت ہوئی تھی وہ ہجرت سے پہلے ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مکہ میں کچھ حضرات نے حبشہ ہجرت کی تھی تو نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ تمہارے نبی کس چیز کا حکم کرتے ہیں. تو فتح الباری کے اندر ہے کہ
سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ نبی ہم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا حکم پہلے آیا، لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس درمیان میں یہ وہ سارے واقعات ہیں جو کہ پہلی اور دوسری ہجری کے درمیان میں ہوئے. اسی درمیان میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ہم پڑھتے ہیں اسی، کیونکہ میں نے پچھلے سیشن میں اس کا ڈیٹیل سے تبصرہ کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں میں انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی. یعنی ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنا دیا تھا، اور یہ عجیب نظام تھا کہ انصار نے کہا کہ اگر میرے 2 گھر ہیں تو ایک لے لو، اگر میری جو زمین ہے اس میں سے آدھی تم لے لو. اور یہاں تک کہ روایات میں آیا کہ بعض صحابی نے کہا کہ اے میرے بھائی مہاجر بھائی، میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ دوسرے سے نکاح کر لیں. لیکن مہاجرین نے ایسا کیا نہیں. مہاجرین نے بھی یہی کہا. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا جب ایک انصاری صحابی نے ان سے مواخات ہوئی تھی، ان سے کہا کہ اے میرے بھائی آپ کے لیے یہ چیز ہے، تو صحابی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اے میرے انصار بھائی مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیجیے. تو دونوں طرف ایثار کا جذبہ اور محبت کا جذبہ موجود تھا، اور اتنا بہترین مواخات کا نظام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہاجرین جو کہ لٹے پٹے اپنے وقت سے اپنے مکہ سے اجڑ کے تکلیفوں میں آئے تھے، ان کے اوپر ان کو جو مدینہ میں مشکلات تھیں، اور دوسری طرف انصار جو تھے ان کو مدد کے لیے پیش کیا، اور انصار نے حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا. یہ وہ واقعات ہیں جو کہ پہلی اور دوسری ہجری کے درمیان میں ہیں، اور اس درمیان کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قطعاً اجازت نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں یا تو ان سے سخت رویہ رکھیں یا ان پر سختی کریں. یعنی اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اجازت اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی کہ وہ جو مسلمانوں پر جو سخت رویہ قریش کا اور کفار نے کیا تھا مکہ کے اندر، اس کا بدلہ لے سکیں. لیکن آخری میں پہلی ذی الحجری کے اندر ہجری کا ہی مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے فرض ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کی اجازت دے دی گئی. اور یہ وہ دور ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے اور کفار سے جنگ کے لیے اپنے لشکر کو آگے بھیجا، اور مسلمانوں کی جو مدینہ منورہ کی ریاست تھی وہ اسلام سے آگے، یعنی اس ریاست سے اسلام جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوا، اور اس اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہوا، جس کا ہم تفصیلی انشاءاللہ جو مارکے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی سیشن سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ سیشن ایسا تھا کہ آپ حضرات کو پچھلے حضرات کے ساتھ سنک کرنا تھا. اور اب ہم آگے کی طرف جائیں گے جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ڈسکس کریں گے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لشکر بھیجے کفار مکہ سے کے خلاف لڑنے کے لیے، اور کفار مکہ سے جو آپ کی مارکے ہوئے. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط بھی آئیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجے دوسرے حکمرانوں کو جو آس پاس کی جگہیں تھیں، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نکاح جو اس درمیان میں اور اہم واقعات جو آتے رہیں گے وہ ساتھ ساتھ رہیں گے. لیکن دراصل اب جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مارکے ہیں جس میں مسلمانوں کو اکثر میں تو کامیابی نصیب ہوئی، لیکن بعض ایسے مارکے تھے جہاں مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ ایسی ناکامی ہوئی، جس میں غزوہ احد ایسا تھا جہاں مسلمانوں کے صحابہ رسول سے اجتہادی طور پر سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور وہاں وہ جنگ جو تھی وہ پلٹ گئی مسلمانوں کے خلاف. لیکن بہرحال اس کا تفصیلاً انشاءاللہ اب آگے ذکر آئے گا. اگلی جو سیشن ہے اس کے اندر جو ذکر آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک سرایہ کے اندر بھیجنا. سرایہ، دو باتیں یاد رکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں
خود شریک ہوئے تھے اس کو غزوات کہتے ہیں، اور جو آپ نے صحابہ کے لشکر بھیجے جنگ لڑنے کے لیے اس کو سرایا کہتے ہیں، سریہ کہتے ہیں اس کو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا سریہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی کو لیڈ ایز اے لیڈر بناتے ہوئے بھیجا تھا کہ کفار مکہ کا جو قافلہ تھا اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم آ چکا تھا کہ اب آپ پر ظلم ہوا ہے مکے کے اندر، جو آپ پر اور آپ کے اصحاب کو تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا گیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے ان کے گھر چھین لیے گئے، کسی سے بار چھین لیا گیا، کسی سے اولادیں دور کر دی گئیں، کسی سے بیویاں دور کر دی گئیں، سخت اذیت و تکلیف میں ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، اور ان کو اپنے گھر مجبور ہو گئے چھوڑنا پڑے صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے۔ تو اب آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب وہ وقت ہے کہ جب ایک تو مدینے کی ریاست قائم ہو گئی، اب ایک تو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے پوری دنیا تک آگے تک، اور دوسرا آپ جو مکے کے لوگ ہیں کفار ہیں ان سے بدلہ لینا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ وہ احوال تھے جو مدنی زندگی کے شروع کے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نئے ہیں ان کو میں ریفرنسز بتا دوں، یہ 4 سے 5-6 ریفرنسز ہیں جن سے میں جنرلی کنکلوڈ کرتا ہوں ان چیزوں کو۔ اس میں سیرت النبی مولانا مکی کی ہے، تفسیر قرآن مولانا زروری صاحب کی ہے، پھر سب سے زیادہ استفادہ جس کتاب سے کرتا ہوں وہ سیرت النبی مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ علیہ کی ہے، جو کہ آپ کو مڈ میں کہیں نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی ہے۔ پھر اب جو غزوات آئیں گی اس کے اندر علامہ حلبی کی کتاب غزوات النبی ہے، اس سے کنسرن ہوگا، اور درمیان میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو اہم واقعات ہوتے ہیں وہ حیات الصحابہ سے کنکلوڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر ریاض الصالحین سے اگر کہیں دیکھنا ہو، کسی حدیث کا حوالہ دیکھنا ہو تو ریاض الصالحین سے کنسرن ہو جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہ، اور ایک اور کتاب ہے نبی رحمت کے نام سے شیخ عبد الحسن ندوی رحمہ اللہ علیہ کی، اس کتاب سے یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے وہ لیا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کہیں اور سے لیا گیا ہے تو اس کا ریفرنس میں اس کے ساتھ ہی مینشن کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے بھی جن حضرات نے حج کیے ہیں ان کے حج قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زندگی اور صحیح عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو زندگی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے احوال ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دراصل یہ دین ہے، ایک ہے عبادت کا دین اور ایک ہے دین کو اسٹیبلش کرنا، ایک ریاست کے اندر اسلام کو نافذ کرنا۔ یہ اب وہ مدنی زندگی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم یہ ہر سیشن 2 ہفتے بعد کرتے ہیں تاکہ تمام کسی کو تکلیف نہ ہو، اور عمومی طور پر 2 سے 3 دن یا 5 دن بعد اس کو ہم اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو رہ گیا ہے خدا نخواستہ تو وہ اس کو سن لے۔ کوشش بنیادی طور پر یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات ساتھ رہیں، تاکہ جب ساتھ رہیں گے اور ایک ترتیب چلتی رہے گی تو ہمت بڑھتی رہتی ہے۔ جب انسان وہ ریوڑ سے شیطان بھی اس پہ ہی حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو مستقل کیا جائے۔ تو ہم اس کو کوشش میں ہیں کہ اس کو مستقل کریں، اور ہر 2 ہفتے بعد کریں۔ 2 ہفتے ایک ریزنیبل ٹائم ہے، مجھے بھی تھوڑا سا احوال مختلف کتابوں کے دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور کسی اہل علم سے اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کو پوچھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور آپ حضرات کے لیے بھی میرے خیال میں مناسب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔